السلام علیکم، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی جائیداد ہے یا نیشنل سیونگ سینٹر میں یا بینک اکاؤنٹ میں کچھ رقم ہے، کسی لاکر میں کوئی قیمتی چیز ہے، سونا وغیرہ پڑا ہوا ہے، اور اس متوفی کا کوئی ایک وارث جو لالچی قسم کا ہے وہ اس جائیداد کو، اس سونے کو یا اس رقم کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کورٹ میں جا کے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے اور بینک میں جا کے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ پیش کر کے وہ ساری کی ساری رقم نکلوا لیتا ہے، تو جو باقی ورثان ہیں ان کے پاس کون سی ریمیڈی بچتی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج میں آپ کو سپریم کورٹ کا ایک حوالہ بھی دوں گا، ایک سائٹیشن بتاؤں گا، ججمنٹ بتاؤں گا، جس میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایسے بندے کو سزا بھی دی اور اس نے باقاعدہ کیا حکم دیا، وہ حکم کتنا سخت تھا، تو آگے میں جا کے آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جو باقی ورثان ہیں ان کے پاس کون سی ریمیڈی بچتی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ جائیداد جو ایک وارث خود کو جو ہے وہ اکیلا سول وارث جو ہے وہ تصور کر کے کو کے سامنے پریزنٹ کر کے سکسیشن سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے، اس کے خلاف ان جو باقی ورثان ہیں ان کے پاس کون سی ایسی چیز بچتی ہے کہ وہ اگر جا کے کرتے ہیں تو ان کو اپنی جو رقم ہے وہ واپس مل جاتی ہے، یا جو متعلقہ شیئر بنتا ہوتا ہے، جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو واپس مل سکتا ہے۔ آج انہیں چیزوں کا جواب دیں گے۔ میرا نام ہے اویس حسن صابر وکیل اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جلائن ڈسکلوجرز۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، تو آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا فیصلہ تھا۔ اس میں اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک شخص نے خود کو ایک اکیلا وارث جو ہے وہ پریزنٹ کر کے خود کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے کہ میں اکیلا وارث ہوں اور یہ ساری پراپرٹی میرے نام پہ ہی جانی چاہیے، ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ کو سے بنوا لیا۔ سبسیکوئنٹلی آگے چل کے جب باقی ورثان کو پتہ چلا اور ان ورثان میں جو ہے وہ بیٹیاں تھیں، ان جب بیٹیوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی نے جو ہے وہ اکیلے جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے اور وہاں سے یعنی کہ بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ رقم نکلوا لی ہے، تو انہوں نے اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کو چیلنج کر دیا۔ اب کس سیکشن آف لا کے تحت سکسیشن سرٹیفکیٹ کو، وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو فراڈ کے ذریعے اوبٹین کیا گیا ہو، لیا گیا ہو، چیلنج کیا جاتا ہے، وہ ہے سیکشن 383 آف سکسیشن ایکٹ 1925۔ اس کے تحت ریووکیشن جو ہے وہ اس کی ریووکیشن دی جاتی ہے، ریووک کرتے ہیں کینسل کرنے کو، ختم کرنے کو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو ان بیٹیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سکسیشن جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کو کینسل کرنے کے لیے سیکشن 383 آف سکسیشن ایکٹ کے تحت اپلیکیشن دے دی عدالت میں۔ ٹرائل کورٹ نے اس اپلیکیشن کو رد کر دیا۔ جو بیٹیاں تھیں انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج کے ہاں اپیل دائر کر دی اور اپیلنٹ جو فرسٹ اپیلنٹ کورٹ تھی یعنی کہ ایڈیشنل سیشن جج نے سکسیشن سرٹیفکیٹ تھا اس کو کینسل کر دیا، اور اس کینسلیشن کے خلاف وہ جو اکیلا خود کو مالک ظاہر کر رہا تھا وہ ان کا بھائی، اس نے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کر دی اور کہا کہ یہ جو نیچے اپیلنٹ کورٹ نے یہ جو آرڈر کیا ہے اور میرے سکسیشن سرٹیفکیٹ کو کینسل کیا ہے وہ بالکل غلط آرڈر ہے اور اس کو جو ہے وہ کینسل ہونا چاہیے۔ تو ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو جو ہے وہ کینسل کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کو جو ہے وہ کینسل کر دیا اور یہ کہا کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کسی بھی رشتے کو جو ہے وہ ڈکلیئر کروانے کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر کوئی کہیں پہ رقم پڑی ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر باقی کسی پارٹی کو رشتہ داری کے حوالے سے کوئی شک ہے تو وہ سوٹ پر ڈکلیریشن جا کے کرے۔ لہٰذا اس نے جو ہے وہ کہا کہ جو ٹرائل کورٹ نے سکسیشن سرٹیفکیٹ دیا بالکل ٹھیک دیا، لہٰذا میں جو ریووکیشن آرڈر ہے یعنی کہ اپیلنٹ کورٹ کا جو آرڈر ہے جس کے ذریعے اس سرٹیفکیٹ کو کینسل کیا وہ بالکل غلط ہے، لہٰذا میں جو سابقہ سرٹیفکیٹ ہے جس بندے کے حوالے کیا گیا تھا، بندے کے نام پہ بنایا گیا تھا، میں اس کے نام پہ دوبارہ جو ہے وہ آرڈر بحال کرتی ہوں۔ تو اب کیا کیا بیٹیوں نے، انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کر دی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ججمنٹ بتا دیتا ہوں۔ 2018 ایس سی ایم آر پیج 762، 2018 ایس سی ایم آر پیج 762، یہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ اور اس سے آگے میں آپ کو جتنی چیزیں بتاؤں گا اس ججمنٹ کے حوالے سے ہی بتاؤں گا، اور اس میں سپریم کورٹ نے بہت ہی سخت جو ہے وہ آرڈر کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ جو بیٹا ہے، جو ریسپونڈنٹ ہے جس نے یہ سرٹیفکیٹ فراڈولنٹلی جو ہے وہ فراڈ کر کے جو ہے وہ حاصل کیا ہے، لہٰذا اس کو کینسل متصور ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے پارٹی کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے اور کورٹ کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے، لہٰذا اس سرٹیفکیٹ کو کینسل بھی ہونا چاہیے، اور پلس اس ریسپونڈنٹ کے خلاف، اس بیٹے کے خلاف جس نے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ فراڈ کے ذریعے حاصل کیا ہے، اس کے خلاف 198 پی پی سی کی کارروائی بھی ہونی چاہیے، یعنی تعزیرات پاکستان کا سیکشن 198 اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سیکشن 198 کیا ہے؟ سیکشن 198 آف پی پی سی کہتا ہے، آپ جا کے پڑھ بھی لینا ہے، پی پی سی آپ تعزیرات پاکستان کی بک کھولیں گے تو اس میں سیکشن 198 کا حوالہ باقاعدہ دیا ہوگا۔ اس میں باقاعدہ یہ بات کی گئی ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو ہے تو بالکل غلط، لیکن جس بندے کے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ بالکل غلط ہے، لیکن وہ آگے پیچھے جا کے پریزنٹ کر رہا ہے، اس ڈاکومنٹ کو یوز کر رہا ہے اور جان بوجھ کے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف وہی کارروائی کی جائے گی کہ جو کارروائی ایک ایسے بندے کے خلاف کی جاتی ہے کہ جو کسی بھی جگہ جا کے جو ہے وہ غلط شہادت دے، گواہی دے۔
تو 198 یہی ہے BBC. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ رسپونڈنٹ کے خلاف 198 کی کارروائی بھی ہونی چاہیے. اب سپریم کورٹ نے دو باتیں کی، ایک تو ریووکیشن یعنی کہ سرٹیفکیٹ کو کینسل ہونا چاہیے، دوسرا 198 کی کارروائی بھی ہونی چاہیے ایسے بندے کے خلاف. اب تیسرا جو حکم دیا سپریم کورٹ نے وہ یہ کہا کہ چونکہ جب سکسیشن سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا اس بندے کے حق میں، اس وقت جو ہے وہ شورٹی بھی لی گئی تھی. اب وہ جو شورٹی جو ضامن تھا اس کو بھی بلایا جائے، اس نے جو ضمانت دی تھی اس وقت جو پراپرٹی جس کا فرض اس نے جو ہے وہ باقاعدہ ایز اے ضمانت رکھوایا تھا اس پراپرٹی کو بھی اٹیچ کیا جائے. تب تک اٹیچ کیا جائے جب تک کہ وہ ریکوری نہیں ہو جاتی جو ریسپونڈنٹ نے سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد بینک سے جو ہے وہ رقم نکلوائی. یعنی کہ چونکہ سرٹیفکیٹ تو تبھی چاہیے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے، میں نے پہلے بتایا کہ بینک میں یا کسی ایسی چیز میں جو ہے وہ رقم پڑی ہو، تو اس نے سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد رقم وصول کر لی تھی، وہاں سے ریسیو کر لی تھی. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ ضامن کو بلایا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ جو جس بندے کی آپ نے ضمانت دی تھی اب اس بندے سے وہ رقم نکلوا دو جو اس نے بینک سے ریسیو کر لی ہے. اگر وہ بندہ وہ رقم ریسیو کروا سکتا ہے، وہ واپس دلوا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جو ضامن ہوگا جس نے پراپرٹی اپنی ضمانت کے طور پہ گروی رکھوائی تھی اس کی یہ جو پراپرٹی اٹیچ کی جائے تو باقاعدہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت اس کی پراپرٹی کو نیلام کیا جائے، سولڈ آؤٹ کیا جائے، اور وہ جو پیسے ہیں وہ پیسے جو کہ سرٹیفکیٹ کے تھرو، سکسیشن سرٹیفکیٹ کے تھرو وصول کیے گئے تھے اس رسپونڈ کی طرف سے، وہ پیسے اس کی پراپرٹی میں سے لیے جائیں اور باقاعدہ جو ہے وہ باقی جتنے بھی ورثان ہیں ان میں شیئر کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، میں نے کہا یہ آپ کو پڑھ سناؤں. اس لیے جب بھی آپ سرٹیفکیٹ لینے جائیں، سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کریں، تو آپ نے جتنے بھی ورثان بنتے ہیں لیگل جائز آپ نے وہ لازمی مینشن کرنے ہیں. اور جو درخواست جنشینی سرٹیفکیٹ کے لیے آپ اپلائی کریں گے اس میں ان سب کے نام آپ نے لکھنے ہیں جو کہ لیگل ورثان ہیں. یہ دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور وکیل صاحب کو بھی صحیح بات نہیں بتاتے اور جا کے جو ہے وہ ایک دو بندوں کا نام ہم مخفی رکھتے ہیں، تو اس کے بعد میں ہمیں آگے بہت بڑا بتنا پڑتا ہے. اگر کوئی ایسا وکیل جو کہ جس نے یہ لا پڑھے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی سب نے پڑھے ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کی درخواستیں دے سکتے ہیں، اور وہ بندہ جس نے سرٹیفکیٹ فراڈولنٹلی یعنی فراڈ کر کے لیا ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک اور بھی ججمنٹ بتانے جا رہا ہوں، وہ ججمنٹ بھی آپ نے نوٹ کر لینی ہے. اگر کوئی بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اس قسم کا فراڈ ہوا ہے تو وہ ان دو اسٹیٹمنٹوں کے حوالے دے کے اس سرٹیفکیٹ کو کینسل بھی کروا سکتے ہیں، اور جس نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کروا سکتے ہیں. اب وہ دوسری ججمنٹ کون سی ہے وہ آپ نوٹ کر لینی ہے، PLD 2018 پشاور پیج 38. ٹھیک ہو گیا نا، یہ آپ نے ججمنٹ نوٹ کر لینی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بڑے کام آئے گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، بیل آئکن پہ بھی دبانا ہے، تاکہ اگر فرض کیجیے آپ کے کام کی ویڈیو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو شیئر کرنے سے اس بندے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو کہ اس قسم کی پریشانی سے گزر رہا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کا ازالہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.